Welcome to our health channel. ज़ियाबीतस दुनिया में तेज़ी से आम होता हुआ ऐसा मर्ज़ है जिसे खामोश कातिल कहा जाए तो गलत न हो, क्योंकि एक बीमारी कई अमराज का बायस बन सकती है और हैरत अंगेज़ तौर पर ज़ियाबीतस टाइप 2 के शिकार 25% अफराद को अक्सर इसका शिकार होने का इल्म ही नहीं होता। ज़ियाबीतस क्या है? ज़ियाबीतस एक मेटाबॉलिक मर्ज़ है जिसमें जिस्म अपनी तवानाई की ज़रूरत के लिए ग्लूकोज इस्तेमाल करने में नाकाम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि लबलबा ज़्यादा इंसुलिन नहीं बनाता या फिर पैदाशुदा इंसुलिन दुरुस्त काम नहीं कर रही होती। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म के खलियों को ग़ज़ा से ग्लूकोज मुहैया करती है। बाज़ औक़ात जिस्म के खलिये इंसुलिन के साथ मिलकर काम नहीं करते, जो ज़ियाबीतस होने का सबब। ज़ियाबीतस की वजह क्या है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म नशास्ते या कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, जिसके बाद लबलबा या पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है। जितनी ग्लूकोज ज़्यादा खाई जाएगी उतनी इंसुलिन ज़्यादा बनेगी। इंसुलिन हार्मोन हमारे जिस्म के खलियों को हदायत देता है कि वो तवानाई के हसूल के लिए इस ग्लूकोज को अपने अंदर जज़ब करें। इंसुलिन खलियों की वाल पर मौजूद रिसेप्टर पर जुड़ जाते हैं और ग्लूकोज को खलियों के अंदर दाखिल होने में मदद करते हैं। इस ग्लूकोज को खलिये इस्तेमाल करके खून में ग्लूकोज की मिक़दार का तनासुब बरकरार रखते हैं। ज़ियाबीतस तब लाहक होता है जब इंसुलिन मुनासिब मिक़दार में पैदा नहीं होती या काम नहीं करती। इसकी वजह से ग्लूकोज हमारे खून में जमा होना शुरू हो जाती है। ज़ियाबीतस की अलामात क्या हैं? अमूमी अलामात ये हैं: बहुत ज़्यादा प्यास लगना, मामूल से ज़्यादा पेशाब आना ख़ुसूसन रात के वक्त, थकावट महसूस करना, वज़न का कम होना, धुंधली नज़र यानी नज़र कमज़ोर हो जाना, ज़ख्मों का ना भरना। ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक टाइप 1 ज़ियाबीतस की अलामात बचपन या जवानी में ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और ये ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। टाइप 2 ज़ियाबीतस के खतरे का शिकार अफराद 40 साल से ज़ायद उम्र के होते हैं। इनके वालिदैन या बहन भाइयों में से किसी को ज़ियाबीतस होता है, इनका वज़न ज़्यादा होता है या वो मोटापे का शिकार होते हैं। ज़ियाबीतस की कितनी अक़साम? टाइप 1 इस ज़ियाबीतस में लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से शक्कर खून के बहाव में जमा होना शुरू हो जाती है। ऐसा या तो जीनियाती असर की वजह से होता है या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से कि लबलबा में इंसुलिन बनाने वाले खलिये ख़राब हो जाते हैं। ज़ियाबीतस के मरीज़ों का 10% टाइप 1 का शिकार है या टाइप 1 की जो वजह है वो निज़ामी मुदाफ़त की बीमारी है, यानी इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज़। ये इंसानी जिस्म की इंसुलिन फैक्ट्रियों यानी बीटा सेल्स पर हमला करते हैं ताकि जिस्म में ये हार्मोन इतनी मिक़दार में मौजूद न रह सके कि वो खून में शक्कर की मिक़दार को कंट्रोल कर सके। टाइप 2 इस ज़ियाबीतस में लबलबा या तो ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन नहीं बनाता या जो बनाता है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती। ऐसा अमूमन दरमियानी और बड़ी उम्र के लोगों से होता है। ताहम ये मर्ज़ कम उम्र के ज़्यादा वज़न वाले अफराद, सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने वाले और किसी ख़ास नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, ख़ुसूसन जनूबी एशियाई अफराद को भी लाहक हो सकता है। हमली ज़ियाबीतस कुछ हामला ख़वातीन को दौरान ज़चगी ज़ियाबीतस हो जाता है जब इनका जिस्म इनके और बच्चे के लिए काफ़ी इंसुलिन नहीं बना पाता। मुख्तलिफ़ मुतालों के मुख्तलिफ़ अंदाज़ों के मुताबिक
6 سے 16% خواتین کو دوران حمل ذیابیطس ہو جاتا ہے۔ انہیں ایسے میں غذا اور ورزش کے ذریعے شوگر لیول کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تاکہ ایسے ٹائپ 2 انسولین میں بدلنے سے روکا جا سکے۔ اب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے 5 مختلف گروپ ہیں جن میں سے ہر ایک کے لیے الگ علاج ممکن ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹی کے ذیابیطس مرکز اور فن لینڈ کے انسٹیٹیوٹ آف مالیکیولر میڈیسن کی مشترکہ تحقیق کے دوران 14,775 مریضوں کے خون کے نمونوں کا مفصل جائزہ لیا گیا۔ اس تحقیق کے نتائج طبی رسالے لینسٹ میں شائع ہوئے ہیں، جن کے مطابق ان مریضوں کو 5 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ گروپ 1 شدید آٹو امیون ذیابیطس روایتی ٹائپ 1 جیسی ہے۔ یہ مریض جوان ہوتا ہے اور بظاہر صحت مند، لیکن یہ بیماری اس کے جسم میں مدافعتی نظام کو نشانہ بنا کر انسولین پیدا نہیں ہونے دیتی۔ گروپ 2 شدید انسولین کی کمی والے ذیابیطس کے مریض ابتدائی طور پر گروپ 1 کے مریضوں جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن جسم میں مدافعتی نظام ٹھیک ہونے کے باوجود انسولین پیدا نہیں ہوتی۔ گروپ 3 اس قسم کے ذیابیطس کے مریضوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور ان کے جسم میں اگرچہ انسولین بن رہی ہوتی ہے لیکن وہ اثر نہیں کرتی۔ گروپ 4 موٹاپے سے متعلقہ ذیابیطس کا شکار وہ افراد ہوتے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن میٹابولزم کے حوالے سے وہ تیسرے گروپ کے قریب تر ہوتے ہیں۔ گروپ 5 عمر سے متعلق ذیابیطس کے مریضوں میں بیماری کی علامات دیگر گروپوں کے مقابلے میں زیادہ عمر میں ظاہر ہوتی ہے اور ان کی بیماری بھی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ ذیابیطس کی تشخیص۔ ذیابیطس ہونے کا خطرہ ان افراد میں زیادہ ہوتا ہے اگر ذیابیطس کی خاندانی تاریخ ہے، عمر 45 سال سے زیادہ ہے، سست طرز زندگی ہے، دیگر بیماریاں ہیں جیسے لبلبا کی بیماریاں، پولیسسٹک اووری سنڈروم یا حاملہ ذیابیطس کی پچھلی یا خاندانی تاریخ۔ ذیابیطس کی تشخیص میں کیے جانے والے ٹیسٹ HbA1c جو شوگر کی کئی ماہ کی رپورٹ دیتا ہے، فاسٹنگ پلازما گلوکوز، رینڈم پلازما گلوکوز اور حمل کے دوران ذیابیطس کی تشخیص۔ اس کے علاوہ گلوکوز چیلنج ٹیسٹ جو کئی بار گلوکوز پلانے کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کو گلوکوز چیلنج ٹیسٹ کہتے ہیں۔ ذیابیطس کا علاج۔ معالج یا انڈوکرنالوجسٹ بہترین علاج تجویز کرے گا جس میں دوائیں یا انسولین شامل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں جیسا کہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی، ورزش، چہل قدمی اور خوراک میں تبدیلی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس کا علاج۔ ٹائپ 1 ذیابیطس میں دنیا بھر میں تقریباً ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ کہ دن میں متعدد بار انسولین لگائی جائے یا ایسا پمپ استعمال کیا جائے جو انسولین کی ترسیل کو رواں رکھے۔ خاص طور پر کھانے کے وقت کی اضافی دوا کے ساتھ کھانے کی منصوبہ بندی کی جائے، زیادہ کھانے کے ساتھ زیادہ ورزش اور کبھی کبھی کم انسولین لی جائے، دن میں کئی بار شوگر کی مقدار ناپی جائے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس کا علاج۔ صحت مند غذا، جسمانی ورزش، وزن کو کم کرنے اور دوا لینے سے قابو کی جا سکتی ہے۔ ذیابیطس میں پیچیدگیاں کیا ہیں؟ خون میں شوگر کی زیادہ مقدار خون کی شریانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر خون کا جسم میں بہاؤ ٹھیک نہ ہو تو یہ ان اعضاء تک نہیں پہنچ پاتا جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اعصاب کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے درد اور
احساس ختم ہو جاتا ہے، بینائی جا سکتی ہے اور پیروں میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس میں عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ نابینا پن، گردوں کی ناکارہ ہونا، دل کے دورے، فالج اور پاؤں کٹنے کی بڑی وجہ ذیابیطس ہی ہے۔ ذیابیطس کا پھیلاؤ یہ تیزی سے بڑھتا ہوا مسئلہ ہے اور انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 53 کروڑ سے زائد افراد اس مرض کا شکار ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ تعداد 40 سال پہلے کے مقابلے میں 5 گنا ہے۔ ذیابیطس میں خوراک کی بات کرتے ہیں۔ مختلف غذائیں، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، لپڈس جو ہیں وہ ہماری غذا کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن مختلف غذائیں جیسے پھل، سبزیاں اور اناج جو ہیں، جن کا ہر ایک کا گلیسیمک انڈیکس ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ گلیسیمک انڈیکس یہ ہے کہ جب بھی کوئی نشاستے والی یا کاربوہائیڈریٹ والی ڈائٹ ہم لیتے ہیں تو وہ جب ٹوٹتی ہے تو گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے، گلوکوز میں میٹابولائز ہوتی ہے۔ تو ہر ایک جو ہے اس کا جو میٹابولائز ہونا ہے وہ گلائسیمک انڈیکس کہلاتا ہے، کہ ایک جو ڈائٹ ہے، ایک خوراک جو ہے وہ دوسری سے کتنی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ غذائیں جن میں کم گلائسیمک انڈیکس ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ 55 سے کم والی جو ہیں وہ موزوں ہیں، اور جو 55 سے اوپر ہیں 56 اور 69 والی ہیں وہ خون میں گلوکوز کی سطح کو بڑھا سکتی ہیں، تو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ذیابیطس میں۔ کیا میں ذیابیطس سے بچ سکتا ہوں؟ ذیابیطس کا زیادہ تر انحصار جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل پر ہوتا ہے، لیکن آپ صحت مند غذا اور چست طرز زندگی سے اپنے خون میں شکر کو مناسب سطح پر رکھ سکتے ہیں۔ پروسیس کیے گئے میٹھے کھانوں اور مشروبات سے پرہیز اور سفید روٹی، پاستا کی جگہ خالص آٹے کا استعمال پہلا مرحلہ ہے۔